بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الاعراف کے اختتام کے قریب ہیں. اللہ نے یہاں پہ ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے بنایا ہے. آگے اس کی نسل میں سے کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے جو ابتدائے وقت میں تو کہتے تھے اللہ ہمیں بیٹا عطا کر، اولاد نیک صالح عطا کر، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے. لیکن جو ہی میں نے اپنی رحمت سے ان کو اولاد دی، بجائے شکر کرنے کے الٹا شرک پہ اتر آئے اور نسبتیں اوروں کی طرف کرنے لگے کہ یہ بیٹا فلاں نے دیا ہے اور یہ سب کچھ جو ہمارے ہاں رنگ اور رحمتیں نظر آ رہی ہیں یہ ہم نے فلاں کا دامن تھاما تھا تبھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے. اللہ شکوہ کرتے ہیں جب انہیں دکھ آئے اور مصیبت ستائے اس ٹائم تو میرا دروازے انہیں نظر آتا ہے، اور جب میں انہیں سکھ اور چین عطا کر دوں پھر میرے ساتھ اوروں کو شریک ملانا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بندے دنیا میں بھی ناکام ہیں اور کل معاشر میں بھی شرمسار ہوں گے. اللہ کو وہ بندے انتہائی پسند ہیں جو نعمت ملنے سے پہلے بھی اسی کا شکر ادا کرے، اسی ہی سے مانگے، اور جب انہیں اللہ نعمت عطا کر دے تو پھر بھی جبھی اسی ہی کے آگے جھکا کے شکر ادا کرے. اب اسی کی ضمن میں اللہ پھر ایک مسئلہ بیان کریں گے کہ یہ جن سے بیٹے بیٹیاں مانگ رہے ہیں کتنے بڑے یہ جاہل ہیں. عباد امثالکم، وہ تو بندے ہیں تم جیسے، نہ وہ الہ ہیں نہ وہ مشکل کشا ہیں نہ ہی وہ حاجت روا ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب ان سے بیٹے بیٹیاں مانگتے ہیں تو وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں اور ہماری جھولیاں بھرتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا کہیے آؤ پکارو جن کو تم پکارنا چاہتے ہو اللہ کے علاوہ. اگر وہ تمہاری پکاروں کا جواب دیں تو تم سچے ہو، اگر وہ تمہاری پکاروں کا جواب نہ دے پائیں تو پھر قرآن سچا ہے کہ ہر ایک کی پکاریں سننے والا کون ہے. پھر اللہ نے بڑے عجیب رنگ میں یہاں مسئلہ بیان کیا ہے. قرآن ہے، یہ اس سے علماء بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں
हुक्मा भी इस्तिफादा करते हैं, बड़े बड़े वकला भी इससे इस्तिफादा करते हैं, बड़े बड़े मुनसिफ मिजाज जो जज साहिबान हैं वो भी कवानीन समझ सकते हैं। दुनिया जहान के हर शोबे का बंदा यहाँ से इस्तिफादा करना चाहे तो ये किताब बहुत बड़ी किताब है, ये किसी को महरूम नहीं करती। अब सवाल ये था, इल्म वाले लोग, दाना, समझदार, फहम बसीरत वाले, वो तो इस्तिफादा कर सकते हैं, अंगूठा लगाने वाला क्या करेगा? अल्लाह कहता है जिवें मैं गुनाहदा रबा इवें मैं तेरा भी रब हां। देखो थोड़ी कम है, जिस तरह मैं उनका रब हूं उसी तरह मैं तुम्हारा भी रब हूं। यहाँ ऐसी मिसालें अल्लाह बयान करके समझाएंगे कि अंगूठा लगाने वाला भी आसानी से मसला समझ पाएगा। तो दोस्तों, कुरान को असल समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है। अल्लाह करे ये हमें समझ आ जाए, हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब एक ऐसा आ जाए जिसके ज़रिए हम अल्लाह की किताब को समझ के ज़िंदगी गुजार सकें। खुदा की कसम वो ज़िंदगी नहीं है जो कुरान से दूर हो और रहमान से दूर हो। ज़िंदगी बनती हुई है जो कुरान के ज़रिए बने और रहमान को राज़ी करने में लगा दी जाए। फिर बंदा कीमती बन गया है, फिर उसकी उम्र उसे मिली है 60 साल या मिली है 120 साल, जहाँ वो होगा अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती रहेगी। तो आए ज़रा थोड़ा सा ये मसला समाअत करते हैं कि अल्लाह ने किस अंदाज में यहाँ मसला तौहीद को बयान किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदिन, अल्लाह वो लजपाल है जिसने पैदा किया तुमको एक ही जान से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तुम सारे के सारे औलाद हो। वजअल मिन्हा ज़ौजहा, और बनाया उसी में से उसका जोड़ा, यानी सैयदा बीबी हव्वा को अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से अपनी कुदरत से बनाया। लियस्कुना इलैहा, ताकि आराम पकड़े वो उसके पास। ये मियाँ बीवी का जो शरी तरीका है, मामलात हैं, इनका असल लुबे लुबाब ये है कि अल्लाह चाहते हैं ये जिंदगी सुकून से गुजारे। फलम्मा तग़श्शा हमलत हमलन खफीफा, यहाँ से हजरत आदम की बात खत्म हो गई। एक आम बंदे की मिसाल बयान की जा रही है। अक्सर दोस्तों को मुगालता लगा है, तो ये जब आप कहीं भी तर्जमा देखेंगे, तफसीर देखेंगे तो आपके ज़हन में रहे इलैहा तक कलाम पीछे ख़त्म हो गया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात मुकम्मल हो गई है। दो हरफी बात थी कि हमने तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम से बनाया और उनकी बाएं पसली से बीबी हव्वा को बनाया ताकि दोनों मियाँ बीवी अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। बात ख़त्म, आगे नया कलाम शुरू हो गया जी। फलम्मा तग़श्शा हमलत हमलन खफीफा, फिर जब छा गया उस पर, यानी मियाँ बीवी शरी तकाज़े से जब करीब गए तो हमल ठहर गया खफीफन, हल्का सा। फमर्रत बिही, फिर चलती रही औरत बड़ी आसानी के साथ इब्तिदाई दिनों के अंदर। फलम्मा अस्कलत दअवल्लाह रब्बहुमा, फिर जब वो बोझल हो गई, यानी जैसे जैसे बच्चा अंदर बड़ा होता गया अल्लाह की कुदरत के साथ, दअवल्लाह रब्बहुमा, दुआ की अल्लाह से जो रब था उन दोनों का, यानी मियाँ बीवी दोनों अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन आतैतना सालिहन, अगर अल्लाह तूने दिया हमें तंदुरुस्त बच्चा नेक सीरत, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, जरूर हो जाएंगे हम तेरे शुक्र अदा करने वाले, तेरी कदर करेंगे, तेरे नाम पे सबीलें लगाएंगे, तेरे नाम का शुक्र अदा करेंगे। तो ये नारा लगाओ, बेटे और बेटियां देने वाला कौन है? कौन है?
आगे आयत का माना सुनो फिर ताई दिखाऊं। फलम्मा आताहुमा सालिहान, फिर जब अता किया उनको अल्लाह ने तंदुरुस्त बच्चा, जअला लहू शुरका, तो ठहराने लगे उसके शरीक। ये फलां बाबे ने दिया है, पीरा देता है, अच्छा बेटी मिल गई, ये कह देती अल्लाह देती, शर्म आनी चाहिए मुशरिक ना मुराद। बेटी की बारी है तो कहता है अल्लाह का माल है, बेटा मिला तो कहता है सरकार ने दी है जी, फलां ने दी है। किसी ने दौलत शाह का चूहा बना दिया, किसी ने कुछ बनाया है। अल्लाह फरमाता है जब बेटे की जरूरत थी मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, फीमा आताहुमा, उसके शरीक बनाने लगे जो बख्शा मैंने उनको बेटा। फतआलल्लाहु अम्मा युशरिकून, बस बुलंदो बाला है अल्लाह उनके शरीक बनाने से, उसका कोई भी शरीक नहीं है। बेटे और बेटियां देने वाला सिर्फ कौन है? ये मुशरिक की भूल होती है, आज इधर जा रहा हूँ आज उधर जा रहा हूँ, हालांकि देने वाला कौन है? एक सिर्फ ताईद आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि हुज्जत पूरी हो जाए, कुरान का वाला आपके सामने आए, आपका ईमान ताज़ा हो जाए। ये थोड़ी तकलीफ करेंगे, सूरत हामीम शूरा निकालें, 25वां पारा है, आयत करीमा का नंबर 49 और 50 है। मिल गए 400 441 चलें जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, देखते हैं जी बेटे और बेटियां देने वाला कौन है, तो जरा कुरान की तायीद से बात फरमा रहे। फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए बादशाही आसमानों की और जमीन। आसमानों जमीन का बादशाह कौन है? अल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। यख़्लुक़ु मा यशाअ, पैदा करता है वो जो चाहता है। यहबु लिमन यशाअ इनासा, अता करता है जिसे चाहता है इनासन, बेटियां ही बेटियां। ये जो नेमत का जब जिक्र हुआ ना औलाद का, अल्लाह ने पहला नंबर बेटियों का बयान किया है। किसका बयान किया है? ये ऊपर सफ़े लिखे होते हैं 4 4 1, आसानी से समझ आ सकती है। तो देखें जब औलाद का जिक्र आया है तो अल्लाह कहता है इसको मैं चाहता हूँ इनासन, बेटियां अता कर देता हूँ। बेटी रहमत बन के आती है, और मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं जिसकी पहले पहले बेटी हो, यानी शादी के बाद पहले पहले जिसकी बेटी हो, ये औरत के खुश नसीब होने की दलील होती है कि अल्लाह खास कोई नेमत देना चाहते हैं। जिनके बेटे बेटियां हैं वो अच्छी तरह इस बात को अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदा कर चुके होंगे कि बेटे भी इंसान की ख्वाहिश होती है मुझे बेटा मिले, इंसान की ख्वाहिश होती है मुझे बेटा मिले। लेकिन जब बेटी आती है बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे, 2 रकअतें पढ़ के, फौरन उसके करीब करीब आपको वो नेमत मिलेगी जो पहले नहीं मिली थी। बिल्कुल ये गारंटी शुदा बात है। अगर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो फौरन अल्लाह उसके पीछे कोई अनोखी नेमत अदा करेंगे। तो फरमाया बेटियां देने वाला कौन है? अल्लाह। वयहबु लिमन यशाअ, और अता करता है जिसे चाहता है बेटे। बेटे जिसको देना चाहूं अता कर दूं। बेटियां देने पे आया हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां बेटियां, बेटे देने पे आया हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे ही बेटे हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, या जिसे बेटे और बेटियां रला मिला के देना चाहूं तो मुझे कोई पूछने वाला। जिस तरह रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियां भी अता की और बेटे भी अता फरमाए। वयजअलु मन यशाअ अकीमा, और कर देता है जिसे चाहता है अकीमन,
بانج، یعنی جس کو میں نہ دینا چاہوں، چاہے مسلمانوں کی ماں سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ ہو، آمنہ کی لال کا 9 سال تک بستر بچھاتی کیوں نہ رہی ہو، میں نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، اے کائنات والوں میرے خزانوں میں سے چھیننے کی کسی کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ نعرہ لگاؤ یہ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے اگر کسی کے پاس چابیاں ہوتی نا، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے، سمجھو سمجھاؤ یار، دلائل کی دنیا میں بات کرو، اگر چابیاں ہوتی نا اللہ کے خزانوں کی کسی کے پاس، تو میرا ایمان ہے سب سے بڑے جو کائنات میں ہیں وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب اے چابیاں اور تسی کول رکھو، جینو دل کیتے پتر دیتی آؤ، جینو دل کرے دھیاں دیتی آؤ، جینو دل کرے کئی شے نہ دیو، تے سونے دے اگو بی بی عائشہ روندی بیٹھی ہوئے تے میرے نبی دی بڑی چاہیتا یعنی وائف بی بی بڑی محبت تھی انوکھی، تو سیدہ جب رو رہی تھی میرے نبی کے پاس چابیاں ہوتی، سونا کہتا ٹھہر ٹھہر بی بی کتنے پتر چاہیے دیں؟ 10 ہوں تو میں 10 100 چاہیے دیں، 10 چاہیے دیں، 20 چاہیے دیں، 2 چاہیے دیں، جتنے تو آدھی لینا لا دے دیں کہ چابیاں اپنے کول ہیں۔ دیکھو میاں بیوی سے بڑا تعلق کون سا ہوتا ہے؟ پھر عائشہ جیسی دلہن کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا دلہا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ وہ ہے جو نبیوں کا امام ہے، یہ ماں آپ کی میری وہ ہے جس کے بستر پہ آقا جاتے ہیں تو قرآن نازل ہو جاتا ہے، تو میرا نبی فرماتا ہے عائشہ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، وہ خزانوں کے دروازے نظر آ رہے ہیں، آپ جتنا کہتی جاتی ہیں بیٹیوں کی ضرورت ہے تو وہ لے لیتے ہیں، بیٹوں کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، میرا نبی کہتا ہے عائشہ رو کے مجھے نہ دکھا، اس سے دکھا جو بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس بندے کی ایک جگہ پہ نا مولانا صاحب ایک بیان کر رہے تھے، اللہ چابیاں بانٹ دیتی ہیں، ایک جٹ جب بندہ بچ کھلوتا ہے بچ آئی تھوڑے اچھے عقیدے لائی، وہ برادری بیس تجرس ہوتا پہ انہوں نے آکھا مار ہون کو سوال ہی تا کر لیں اور پیچھے رولا نہ پائیں جس توڑے مولوی ہیں جا کیا اس آکھا پہ مذہبی اختلاف اپنی جگہ دے، ایک گل میں منے دا میں توڑا مولوی دلیر بڑا انہاں بڑے نعرے شارے مارے بابا بھی آدھا کھلائے دلیرے، یہ تو نعرے شارے مار کے کود کے کھلو رہے نا، اس آکے سو چنگی طرح پتا میں قرآن دی مخالفت پہ کریں دا آگا میں کھلے لگنے تے پولے لگنے، بڑا دلیرے ڈڑ تیار ہویا کھلوتا میں پولے دلن واسے تیار، یہ جٹ بندے بھی جس ٹائم مکیندن مڑیں مکیندن بگل بڑی سی تھی بدری ہوئے تھی اور سارے پریشان بسکت سے گل ہو گئے۔ دیکھو جو قرآن کی مخالفت کرے اسے جنت کا ایک ہی ملے گی میرا بھائی، یہ سب شرکیہ عقائد ہیں کہ فلاں جگہ نوراتے کاٹیں گے، فلاں کے نام کی سبیل لگائیں گے تو بیٹا بیٹی ملے گی، اور یہ سب بےہودہ اور شیطان کی سازش ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ اللہ ہی۔ آئیں ذرا آگے تھوڑا سا چلے، فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا شریک بناتے ہیں ایسے لوگوں کو جو نہیں پیدا کر سکتے شیئاً، ذرہ برابر بھی وہ پیدائش اور تخلیق اختیار نہیں رکھتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کوئی اس طرح کی ملتی جلتی آیت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ ایک سورۃ النحل نکالیں 14واں پارہ ہے کہ ہم نے تو خودوں نے بنایا ہے، وہ آگے کیا بنائیں گے، وہ تو اپنی تخلیق میں خود ہمارے محتاج تھے، وہ تمہیں بیٹے بیٹیاں کہاں سے دیں گے جی؟ آئیں ذرا دیکھتے ہیں جی اللہ کا کتاب سورۃ النحل 14واں پارہ ہے جی۔ شکر اللہ قرآن کا لے خدا دی قسم نہیں تو پتہ نہیں اسی بھی کسی دربار پہ بیٹھا ہوا، حقیقت ہے مذاق نہیں، اللہ دی رحمت ہے، اس نے عقیدہ سمجھا دیا ہے۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 20 ہے، سورۃ النحل ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 243 صفحہ نمبر 243 دیکھتے ہیں رب کیا کہتے ہیں۔ مل گیا والا جی، پڑھنے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اور جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر، لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کر سکتے شیئا، وہ کچھ بھی ذرہ برابر۔ اللہ کہتا ہے جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر، وہ ذرہ بھی بنانے کا اختیار نہیں رکھتے، کیوں؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔
اپنی وجود بھی ان کا ذاتی نہیں ہے، اس کو بنانے والا بھی کون ہے؟ کون ہے؟ آگے سنو، چلو کدی تو سن سن، کدی تو کوئی شاید دے دے سن، پتر نہ دے سن تو ٹافی تو دے دے سن۔ اللہ فرماتے اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، اموات وہ مردے ہیں، غیر احیاء اور زندہ شندہ کوئی نہیں۔ یہ لینا دینا، کھانا پینا، سننا، جواب دینا، یہ زندوں کا کام ہے، اور جن کے پیچھے تم بھاگ رہا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ واہ مولا تیرے قرآن کے سمجھانے پہ قربان جو فرمایا وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، چلو کچھ تو چوبے دے پہ ہونے، کچھ نہ کچھ تو جان رہے ہوں گے۔ فرمایا وما یشعرون، وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ قبروں سے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ جن کو اپنی زندگی کا شعور نہیں، وہ تمہارے شعور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس سے پکارا کرو جو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ آؤ سبق کی طرف آگے چلتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کی، یعنی جنہیں یہ پکار رہے ہیں غیبانہ، وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، وہ بیچارے تو اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم بلاؤ ان کو إِلَى الْهُدَى، سیدھے راستے کی طرف، لا يتبعوكم، تو نہ پیروی کریں گے اب تمہاری۔ سواء علیکم، اب برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم، خواہ تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو۔ اب تمہارا بولنا، خاموش رہنا مردوں کے لیے برابر ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے۔ ان کو تو تمہاری کوئی چیز سنائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ اچھا جن کو یہ جو من دون اللہ آتا ہے ہر جگہ پہ، فلا من دون اللہ، من دون اللہ، من دون اللہ، نہیں سن رہے، نہیں جان رہے، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں، وہ مکھی کے مالک نہیں، مکھی بنانے کے مالک نہیں، اور ہر جگہ پہ یہ من دون اللہ کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں سے جب مشرک کو اور کچھ نہ ملے، کہتا ہے من دون اللہ سے بت مراد ہے، بت، تو یہ سارے فٹ کرتے ہیں نبیوں ولیوں پہ۔ آؤ آیت آ گئی جناب، اس کو آپ خود سے بات فرمائیں، جس عالم کا جی چاہے وہاں جا کے ترجمہ دیکھ لے۔ کوئی مشرک کائنات میں ایسا نہیں آیا بھائی جس نے کسی پہاڑ کی پوجا کی ہو، کسی پتھر کی پوجا کی ہو کہ یہ پتھر پڑا تھا اور میں اسے پوج رہا ہوں۔ وہ نبیوں ولیوں کی ہم شکل بنا کے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی روحوں کا اب تعلق ان سے ہو گیا ہے، اب ہم ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو ان کی روحیں ہمیں دیکھ کے کیا ہوتی ہیں؟ خوش ہوتی ہے۔ دیکھیں جناب، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ کون ہے؟ عباد امثالکم، پڑھو سارے ایک بار، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تم جیسے، جیسے تم انسان میرے بندے، اسی طرح وہ بھی بندے ہی ہیں۔ فدعوہم، بھلا پکارو تم ان کو، فلیستجیبوا لکم، اگر قبول کریں وہ تمہاری دعائیں، ان کنتم صادقین، پھر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بڑی آسان بات اللہ نے سمجھائی۔ اگر کوئی کہے نہیں سن رہا، بابا بکھے شاہ سندا پیا، فلانا کمکول شاہ سندا پیا، کریم رول شاہ سندا پیا، اے ناگ شاہ سندا پیا، اے لسوڑے شاہ سندا، بڑے بڑے نام بندہ تھک جاتا ہے۔ فرمایا جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اسے کہے چلو ادھر ہی چلتے ہیں، تو پکار، فدعوہم، میرے سامنے پکار، پکارنا تیرا کام، اب جواب دینا اس کا کام۔ اگر ہمیں بھی سنائی دے گا تو ہم تیرے ساتھ ہیں،
پھر اس فوری گیڑا بدلیا پچھا تے گیڑا منڈے اس آدھا نہیں نہیں جدو اسی سلام دے دے آئے تو پیر ہوری بچوں مسکران دے پہ اندر جو مرید آیا کھلوتا ہے ہم نے جب سلام دیا انہوں نے سن لیا پھر جواب دیا کہ نہیں جواب بھی دیا تو سنے میرے کن نہیں سننا لے جی کیوں آکے بادشاہ جیندہ لکھ دا تے مویا سوا لکھ دا وہ بزرگ فرمائندہ ہوتا ایک اللہ دا ولی آدھائی مڑ اے نہیں مویا او نہیں مویا ہویا اے مویا کھلوتا ہے اس نو کڑ لینا چاہیے ہے انہوں کوئی جڑا واسطے ویچ یعنی کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے یعنی ندیاں جڑیاں جونٹا سڑیاں ودیاں کرنالیاں وہ ٹھیک ہو جان کس ٹائم بندے دن سیانے بندے رب رسے تمات اسے یہ سننا جو ہے کام کس کا ہے ہر وقت زندہ رہنا کس کا کام ہے بولو کون ہے اللہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرے گا تو جنت نہیں جائے گا میرا بھائی عقیدہ یہ بنانا پڑے گا نبی ہو ان کی نبوت برحق رسول ہے ان کی رسالت برحق ولی ہے ان کی ولایت برحق حاجی صاحبان ہے ان کا نیک صالح ہونا برحق لیکن جب دنیا سے بصورت موت چلے گئے اب دنیا والوں کا نہ کوئی سلام سنتا ہے نہ کلام سنتا ہے کیوں اب جہان بدل گیا اب پردے آ گئے اور جہان بدل جائیں پردے آ جائیں پردوں کے اندر سے سننے جاننے والا کون ہے یار باپ بیٹی کے رشتے سے کوئی بڑا رشتہ ہوتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رو رہی ہیں قبر نبی کے ساتھ آقا فرماتے سر ہاتھ مبارک نکال کے میری بیٹی گھبرا نہ جانا میں ادھر ہی ہوں جب کوئی مسئلہ بنے تو آ جانا مشورہ کر لینا لیکن سیدہ رو رہی ہیں یا بتاؤ من جنت الفردوس ماواؤ بابا مجھے چھوڑ کے جنت میں تو نے ڈیرے لگا رہی ہیں اور آخری وقت جب رو رہی تھی نا آقا کی محفل میں بیٹھی تھی آخری ملاقاتوں میں تو میرے نبی کی جب حالت دیکھی نا کہ بخار شدید تھا اور چہرہ مبارک یوں لگتا تھا کسی نے انار کا رس نچوڑ دیا ہے بار بار رو رہی تھی ہائے میرے باپ میں اتنی تکلیف میرے نبی نے فوری کہا کان میرے قریب کرو کان قریب کیا بس اب تیرے باپ پہ جو تکلیفیں آنی تھی آ گئی ہیں اب نہیں آئیں گی اس کے بعد اب وقت قریب آ گیا دستک آئی تھی 2-3 بار دروازے پہ گئیں اندر سے کھڑی ہو کے پوچھتی ہیں کون کوئی جواب نہیں دے رہا فرمانے لگے میری بیٹی آج وہ مہمان آئے ہیں جو کسی کے گھر میں جاتے ہوئے اجازت لے کے نہیں جاتے یہ تیرے بابے کا گھر ہے جہاں فرشتے بھی اجازت لے کے آیا کرتے ہیں تو آج آخری لمحات ہیں جو تکلیفیں آنی تھیں اب تیرے بابا پہ آ گئی ہیں اب تیرا بابا جانا چاہتا ہے اپنے رب کے پاس تو رو رہی ہیں بڑی کثرت سے کہ اب جدائی ہے پہلے پریشان ہوتی تھی تو میں آ جاتی تھی امی بھی نہیں ہے میں کس سے ملوں گی جا کے تو اچانک تھوڑی دیر گزری اللہ نے کچھ آگے کی باتوں سے مطلع فرمایا میرے نبی نے فرمایا دوسرا کان قریب کرو جو ہی کان مبارک قریب کیا تو میرے نبی نے فرمایا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تیری اللہ میرے ساتھ ملاقات کرائیں گے تو یہ ملاقات کہاں ہو رہی ہے یار کس بات پہ لڑائی کرا رہے ہو کس بات پہ لوگوں کو کفر اسلام کی جنگ کرا کے ان کا سارا محنت ضائع کروا رہے ہو یار کچھ خوف خدا کرو یار آخر تم نے بھی مرنا ہے سیدہ کی قبر بقی قبرستان میں ہے آقا کی قبر مبارک بی بی عائشہ کے حجرے میں ہے یہ باپ بیٹی کی ملاقات زمین کے نیچے کروا رہے ہو یہ جنت میں ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے جنت کے دسترخوان پہ ہو رہی ہے کیوں لوگوں کے بے وقوف بنا کے اور صرف چند پیسوں کے بدلے میں لوگوں کو گمراہی پہ اتار رکھا ہے اور جو کوئی قرآن سنائے اسے کہتے ہیں جی یہ پیروں فقیروں کا منکر ہے بھائی تم نے جو الگ پیر فقیر بنا رکھے ہیں تمہیں وہ مبارک ہوں ہمیں تو کملی والے کے پاس ہم اس کی محبت چاہتے ہیں اور اس کے دین پہ چلنا چاہتے ہیں اور صحابہ کی محبت چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشر کے میدان میں ہمیں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم بس ہمیں کچھ بھی نہ ملے یہی مل جائے تو سب کچھ ہے بس یہ اسی کے اندر عزت ہے اور یہی سب سے بڑا عقیدہ ہے خدا کی قسم ہمارا اگر کوئی بندہ فوت ہوئے ہم کیا کہتے ہیں استاد کی دعا کر دے جنت مل جائے تو جو ساری کائنات کا سردار ہے جنت تو اللہ نے بنائی اس کے لیے ہے اور رحمانی یاد ہے جنت بے شک ہورا ہومن غلمان ہومن وچ سب کچھ ہوئے سونیاں لیٹنگ میٹنگ اللہ قدرتی کرا دے وچ پردے لگے ہون خوشبوواں لگی ہون ون پونیاں نعمتوں من تیری میری عقل تو سونی ہون پر جنت نہیں ڈک دیو واللہ رب دی قسم چا کے ادا کو جنت نو سجدی ہی نہیں جنت ڈک دی تا ہے جو حسین دا نانا وچ بیٹھا سبحان اللہ او جنت کیڑی جتھے کملی والا ہی کوئی نہ ہوے پھر اس جنت دی صرف امرود کھون وینے یا سیب کھون وینے کیلے جڑے تے لبدے کوئی نہیں اور سجنا ایتھے بھی نعمت ملدیاں وہ نعمت افضل
افضل ہے, میں یہ اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن تیری نظریں امرود اور کیلوں پہ لگی ہوئی ہیں. میرا دل چاہتا ہے کب وہ دن آئے جب مصطفیٰ کی پیشانی کا دیدار ہو صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جناب آگے چلنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, جاگ رہے ہو؟ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جو چلتے ہیں ان سے. اب کوئی انگوٹھا لگانے والا ہے, ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ ہے, اس کو بھی ذرا مسئلہ سمجھاؤ, دیکھو سمجھ آتا ہے کہ نہیں. اچھا جن کو تم پکار رہے ہو جو دنیا سے چلے گئے ہیں, کیا وہ سنتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ, الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جو چلتے ہیں ان سے. بندہ جدو مر جاوے وہ دے پیر کڑ لگیندے یا وچی راندے, پاؤں تو ساتھ ہی ہوتے ہیں. اشارہ ہے پاؤں تو ہیں, اصل چیز روح تھی جس کے ذریعے وہ چلتا تھا. اب وہ اصل چیز ہم نے نکالی, اب اس مردے کے پاؤں تو ہیں لیکن چلنے کی طاقت, بولو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا. ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا اس کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتا ہے جن سے. مردے کے ہاتھ تو ہیں لیکن اب پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتا, اب اپنے ہاتھوں سے پانی بھی پی نہیں سکتا, چائے وغیرہ بھی نہیں پی سکتا. ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں جن سے. مردوں کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں رہتی. ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. کتنی پیاری بات. اب ذرا اسی آیت کو پیچھے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں. مسئلہ چل پڑا, ہمیشہ قرآن کا قانون ہے جب شرک کا رد کرتا ہے پھر سما کو پہلے لے کے آتا ہے. جاگ رہے ہو؟ لا یسمعوا دعاءکم, وہ تمہاری سنتے نہیں. یا ابت لم تعبد ما لا یسمع, جب شرک کا رد کرتا ہے پھر مسئلہ سما کو پہلے لے کے آتا ہے. اب یہاں پہ عجیب انداز سے رد کیا, مسئلہ سما کو آخر میں لے کے آئے. کہا سمجھانا ذرا نئے طریقے سے ہے. اب کوئی کہے آذان یسمعون بہا, وہ ایسے کان رکھتا ہے جس سے وہ سن سکتا ہے. اس کو کہ پھر تھوڑا سا پیچھے دیکھ, اعین یبصرون بہا, پھر اس کا مطلب ہے وہ ایسی آنکھیں بھی رکھتا ہے جس سے وہ دیکھ بھی سکتا ہے. اگر وہ کہے جی دیکھ بھی سکتا ہے, اسے کہ پیچھے پڑھ ایدی یبطشون بہا, پھر ایسے ہاتھ بھی رکھتا ہے جن سے وہ کھا پی بھی سکتا ہے. اگر وہ کہے ایسے بھی کر سکتا ہے, اسے کہتے پھر پیچھے پڑھ ارجل یمشون بہا, پھر وہ ایسے پاؤں بھی رکھتا ہے جس سے وہ چل پھر بھی سکتا ہے. پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر یہ نہ کہے اتھے سندا پیا مردہ اٹھ کے شاپنگ کرنا ودائی, مردہ اٹھ کے ودائی, کدی چاہ پیتا ودائی تے کدی روٹیاں کھانا ودائی. پھر صرف سما دی گل کیوں کرے دے؟ اللہ چار مسئلے ایک آیت وچ بیان کیتے نے. یا روح وچ بندہ بول دئیے, بندہ سن دئیے, بندہ پھد دئیے جڑی شے لوڑ ہوئے, بندہ چل دئیے جڑے بنے جانا ہوئے. پھر جی روح لوٹ کے آ گئی ہے تو پھر چاروں شیاں بحال کر, پھر تینوں جڑا منی ہے جی تو آگی کا شے نہیں بدائے. جو ایک کنہ تے روح اڑائی کھلوتا ہے دا مطلب دلیل تیرے کول کوئی نہیں. پھر تو بجھکڑ پھر انہیں بجھکڑ ٹھوکی کلا جو ہی ٹھوکی کلا ہے, شرعی دلیل اس کے بعض نہیں ہے, بالکل جھوٹا شاہجہانی ہے. چلے جناب, قل ادعوا شرکاء, دیکھو اللہ گھیرا کیوں پایا مشرک میں کہ وہ ملن دا راہ اس دیتا نہیں. مجھے جان بوجھ کے کوئی آنکھیں دے گی تو وہ دی اپنی مرضی دی گل ہے. باقی اللہ چونکہ اصل مسئلہ کیا ہے, یہ جو سننے سنانے کا مسئلہ ہے نا, جو ہم اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں, اصل میں یہ اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے. تو جیڑا اللہ دی عزت ہوتے نکیٹیاں کرندہ کھلوتو ہوئے, اس کو عزت نہیں ملتی, اس رسوا ہونا ہوتا ہے. تو جو اللہ کی عزت کی پہرےدار بن جائے, نوکر بن کے اس کی پاسداری کرے, اللہ کہتا ہے جی تو ساڑیاں ٹوراں تے نعرے ٹھوکی رکھدا ہے, اسی عرشاں تے تیرے نعرے ٹھوکی رکھدا ہے. فذکرونی اذکرکم, یہ تو سودا ہے آسان. اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری عزت بڑھا دوں تو مجھے یاد کیا کر, میں تمہیں یاد کروں گا. تو محفل میں مجھے یاد کرے گا, میں تیری محفل سے زیادہ بڑھیا
محفل فرشتوں کی سجا کے وہاں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر نعرہ لگاؤ نا کہ سننے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کوئی کہے مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی یار، یہ تو عجیب سی تم نے روداس سنا دی ہے، تو کچھ سمجھ آئی ہے، پوری سمجھ نہیں آ سکی۔ ایک حوالہ صرف سنانا چاہتا ہوں، اگر اس پہ لگ گیا تو کل تک عنوان ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ سورۃ فاطر ہے، اس کی آیت کریمہ کا نمبر 19 ہے، 22واں پارہ ہے۔ آج موسم بہتر نہیں ماشاءاللہ، آج یوں لگ رہا ہے مریض میں بیٹھا ہے۔ 394۔ اچھا بھائی صاحب ماشاءاللہ نا بکرت دار جو کہ شاء اللہ کاری ہوئے وہ کہ فضل کیسان مولانا پروفیسر گجرات والے بڑے اچھے خطیب سن عطا الرحمان صاحب، آج سبا دن بہت دن پیار ہوا تو ادھر پیارا ہو گیا، پتہ نہیں پھر کیا نمبر لایا نا تو بارہ تھوڑا دن نورانیت جی زیادہ ظاہر ہو رہی، کوئی رول ہے کری مجھے سب بارہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے چاہتے۔ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر سلامت رکھے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جتنے مجاہدین ہیں سب کے لیے دل سے دعا گو، اللہ سب کو لمبی صحت والی، عزت والی، عافیت والی، عبادت والی زندگی عطا کرے اور سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرمائے۔ جتنے ہمارے موحد اساتذہ اکرام، آباء و اجداد، دوست احباب فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بالخصوص ہمارے محترم حاجی محمد صادق صاحب، اللہ ان کی کمیاں بیشیاں معاف فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی اللہ نے ایک مثال کا عجیب انداز اختیار کیا ہے۔ یہ کچھ مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ انگوٹھا لگانے والا بھی اگر توجہ سے سنے تو وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ بھائی نبی صاحب قرآن کمال کی کتاب ہے۔ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت کریمہ کا نمبر 19 ہے، سورۃ فاطر ہے، پارہ نمبر 22 ہے۔ جناب دیکھیں یہاں کیسے انداز اختیار کیا، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا اور نابینا برابر۔ یہ کسی سے پوچھ لو، یہ بتانے والی کون سی بات ہے بھائی، دیکھنے والا نابینا برابر نہیں۔ اللہ کہتا ٹھہر، ترے گلاں ایدیاں کرنیاں جڑیاں تو وید نہیں ہے، میرا قرآن یاد ہے۔ چوتھی گل تے تیرا امتحان ہونا بھائی تو کہندے نہ رلنا شیطان نال یا رحمان نال۔ چلیں جی فرمایا وما يستوي الاعمى والبصير، نہیں ہے برابر اندھا اور آنکھوں والا، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرا اور روشنی برابر، یعنی دن ہو تو رات نہیں، رات ہو تو دن نہیں۔ کوئی اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی آکے ان دن بھی یہ تو رات ہی نہیں، اس طرح نہیں۔ فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ اب ہم سائے میں بیٹھے ہیں، ادھر کچھ دھوپ ہے، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں۔ یہ تین ایسے جملے ہیں ہم دیکھتے بھی ہیں، قرآن بتاتا بھی ہے۔ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، رات اور دن برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ زندہ اور مردہ اگر کوئی دونوں برابر، پھر پیچھے کی طرف جاؤ کہ یہ بھی پھر سایہ اور دھوپ بھی برابر، اور پیچھے جاؤ پھر دن اور رات بھی برابر، اور پیچھے جاؤ پھر دیکھنے والا اور اندھا بھی برابر۔ جس طرح وہ تینوں برابر نہیں، اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ رہ گئی میری قدرت، آؤ میں اپنی قدرت کا اعلان سنا دوں۔ ان اللہ، بے شک میں اللہ یسمعو، سناتا ہوں من یشاء، جس کو میں جتنا دور ہو اس کی آوازیں وہاں تک سنانا چاہوں تو سنانے پہ قادر ہوں۔ جاگ رہے ہو؟ ادھر چونٹیاں آ رہی ہیں، چونٹیاں آ رہی ہیں، خوراک تلاش کر رہی ہیں، ادھر پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ بتانے پہ آؤں تو ایک چونٹی کو آنے والے پیغمبر کی ردا سنا دوں۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چونٹیوں کی سردار کہنے لگے جلدی جلدی بلو سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ حضرت سلیمان آ رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ کہا جب تم ان کے پاؤں کے نیچے ماری جاؤ گے لا یشعرون، حضرت جی کو پتا
لکھتا ہے وہاں بڑھائی تبھی تو اللہ نے سورت کا عنوان ہی نمل چیونٹی والی سورت رکھوائی. اب اس کی تقریر جو تھی اللہ نے اٹھائی فضا کے حوالے کروا دی. تقریباً 3 میل کی مسافت ہے. حضرت جی کے کانوں میں چیونٹی کی تقریر جب پہنچی فتبسم ضاحکا من قولها, حضرت جی مسکراتے مسکراتے ہنس پڑے. آبا پوچھنے لگے خیر ہے کوئی نئی بات تو ہی نہیں ہے. کہنے لگے رب اوزعنی انا اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی. اللہ میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کا میں مجھے اور توفیق عطا کر. یہ ساری نعمتیں تیری ہیں. 3 میل کی مسافت سے مجھے چیونٹی کی تقریر اپنی قدرت سے سنا. وہ سنانے پہ آئے تو اس بات پہ قادر. لیکن آگے ذرا سنو قانون کیا ہے. قدرت پہ بحث نہیں ہوتی, قدرت پہ ایمان ہوتا ہے. اللہ جو کرنا چاہے وہ قادر. ہمیں حکم ہے کہ تم نے قانون کے مطابق چلنا ہے. قانون کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وما انتا, اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تم بے مسمع من فی القبور, نہیں تو سنا سکتا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. اب نبی نہیں سنا سکتا اور کوئی سنا سکتا ہے؟ اب ایمانداری سے بتاؤ نبی نے امتی کی قبر پہ جانا ہے یا نبی کی قبر پہ جائے گا؟ وہ تو اپنے جو امن سب لوگ ہیں ان کے لیے جائے گا. فرمایا جب تو نبی ہو کے نبیوں کی قبروں پہ کھڑا ہو کے پکارے تب وہ تیری نہیں سنتے تو اوروں کی کون سنے گا؟ تو میرا دوست اور میرا بھائی قرآنی عقیدہ یہی ہے, آقا کی شریعت کا عقیدہ یہی ہے. جو دنیا سے بصورت موت چلا جاتا ہے وہ دنیا والوں کی پکاریں نہیں سنتا بلکہ ہر ایک کی پکاریں سننے والا کون ہے؟ یہ سورت کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں. ٹائم ہے نا کچھ ابھی؟ چلو ایک بار سبحانہ سنا دو. چلو جناب. فرمایا قل ادعوا شرکاءکم, کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلا لو اپنے اپنے شریکوں کو. ثم کیدونی فلا تنظرون, پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو. میں آمنہ کلال تمہیں اجازت دے رہا ہوں, جن جن کو پکارنا ہے پکار لو. توجہ چاہتا ہوں. اچھا اتنی بڑی پاور کہاں سے آ گئی؟ اتنا بڑا چیلنج کر دیا کہ جس کو مرضی بلا لو. میں آمنہ کلال ٹینشن نہیں لیتا. اس کے پیچھے طاقت کیا ہے؟ کیا خفیہ طاقت ہے؟ کچھ وہ تو بتا دو. تو فرمایا ان ولی اللہ, اصل وجہ یہ ہے کہ میں آمنہ کے لال کا حمایتی کون ہے؟ جس کا حمایتی اللہ بن جائے اسے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, بے شک میرا حمایتی تو اللہ ہی ہے جس نے نازل کی مجھ پر کتاب. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور وہی حمایت کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی. ان نیک بندوں میں سے مجھ سے وہ انوکھا پیار کرتا ہے کیونکہ میں اس کا محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ, اور وہ جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے علاوہ, لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ, نہیں طاقت رکھتے وہ تمہاری مدد کرنے کی. وَلَا أَنفُسَهُمْ, نہ وہ خود اپنی آپ کی مدد کر سکتی ہیں. يَنْصُرُونَ, نہ وہ خود بیچارے اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اگر تم بلاؤ ان کو سیدھے راستے کی طرف, لا يسمعون, اب جو مر چکے ہیں وہ تمہاری پکاریں نہیں سن سکتے. بندہ ڈورا ہوا جب صوفی ایک سائڈ دوئے تو سندا بندہ ڈورے بندے نو دوجے منو پھیرنا پوندا. او تیرا کان ایک سائڈ خراب ہے, ایک سائڈ جس منو ہے نا انہی بھی اگر اس سپیکر ال بڑا تو جا کے اندر ود والیوم پھیر دیتا ہے. موڑو کو پھیر کے نہیں بحث موڑا تھا ٹھیک ہے, آج ٹھیک چلتے پہ لگتا ہے ناتی ہوتی وجہ. فرمایا بتا رہا. چلو ماشاءاللہ. اچھا جی ایک بار سبحانہ سناؤ یار. اصل میں دوستی ختم ہونے والی ہے نا, چونکہ اب آپ کا قریب قریب آ رہی ہے دعا, پھر آپ اپنا ذکر اذکار کریں گے, ہم اپنا ذکر اذکار کریں گے. بس قریب قریب آ گئے, اللہ خیر کرے گا. ختم شریف کر دو تراویح میں آج رات, کل اچھا کل یہ دعا یہاں بھی کریں گے. کل میرا دل کر رہا ہے علم کرو نہ پڑھ دے یا کر دے وہ یار شبیر نہ لوی دے کرتا شروع راسن اس ٹائم پہ سی نہ گل 12 تک بدے پڑھتے نہ
यामलून दावत इतना समझ आता है। जिस तरह देखा ना ठंडी आवाज़ चल गई तो बंदे समझ हो सन हूँ एसी थ्रेशर लैन की समझ नहीं लगती डड़म डड़म ऑटोमैटिक सिस्टम चाह के थर्मस नाल पे उस हलवे शुरू रहे जिस टाइम देख सन हूँ 3-4 का टाइम हो गया ना सवेरे लोग जाते तजत वास्ते मुड़ आते सन अच्छा बंदा जो थोड़ा जहा वन पढ़ सी ते तो इस हवाले से तो ये अर्ज करना चाहता हूँ वैसे मशवरा है जिस तरह आप फरमाते हैं आते हो तो कल अलम तरह तो शुरू करके वरना से दुआ कर देंगे खत्म तो होने थे नामा पा रही उसी जाकर क्योंकि रोज रहता जल्दी जल्दी है जी है वो पर शेर जी है जी एक दिन मेरे को इंतकाम तो नहीं लोगों ने पैसा ना है तो बहुत है बड़ा मलदा है नहीं इंशाल्लाह ठीक है। चलो आपकी मोहब्बत नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इंशाल्लाह कोई ऐसी बात बस आ रहा है। चलो यार जिंदगी हुआ जी कुरान तो लग रहा है बाकी रोले रोले नहीं तो मुकने नहीं वो तो मुकने जब ऐलान हो जाना तो फलाना टुर गया नहीं जनाजा का टाइम हो गया अल्लाह अकबर। चलो इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल भी सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका फिर दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। एक शरीफ मसला है कि नवाफिल बैठ के पढ़ सकते हैं या खड़े होकर। बेहतर अमल ये होता है नवाफिल का पूरा सवाब वो खड़े हो गया। अगर बंदा मरीज़ है तो उसको इजाज़त है कि नफली इबादत में वो बैठ सकता है और सेहतमंद बंदा है उसे बैठ के नफल नहीं पढ़ने चाहिए उसे खड़े होकर इबादत करनी चाहिए। असल है कि मैं अपने अल्लाह के आगे खड़ा हूँ क़याम का अलग सवाब है। जितनी आइज़ी इंकिसारी से आप क़याम करेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अम्मी आयशा कहती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आका तशरीफ़ लाते थे हुजरे में और जब नफली इबादत करते बड़ा लंबा क़याम करते और मैं यूँ समझती कि आज रात तो क़याम में ही गुजर जाएगी। फिर रकू ऐसे लंबा करते जो मैं समझती आज रात रकू में गुजर जाएगी। फिर सजदे इतने तवील होते कि मैं कहती बस अब पूरी रात बकिया तो सजदे में गुजर जाएगी। तो जितना इबादत में जितना आप आइज़ी इंकिसारी करेंगे अपने जिस्म को थकाएंगे अपने अल्लाह के आगे इंशाअल्लाह उसका मज़ा उतना ज़्यादा होगा। तो सही अमल ये है जो नवाफिल हैं वो खड़े होकर पढ़े जाएँ। अगर कोई मरीज़ बीमार है उसके लिए रुखसत है जी। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब फरमाया वतराहुम यंजुरूना इलैका और तू देखता है उनको कि वो देख रहे हैं तेरी तरफ। मुर्दा जब बंदा फौत हो जाता है आंखें खुली रहती हैं बंदा देखने वाला समझता है कि मेरी तरफ देख रहा है हालांकि वो देख अल्लाह कहते हैं वहुम ला युबसिरून हालांकि वो कुछ देखते नहीं है। खुदिल अफ़्व व अमुर बिल उर्फ़ आदत इख्तियार कीजिए दरगुजर करने की व अमुर बिल उर्फ़ और हुक्म दीजिए नेकी के कामों का। ये बहुत बड़ा वजीफा बताया जा रहा है। इंसान के अंदर माफ करने की आदत होनी चाहिए और नेकी की कामों की दावत देता रहे। वह आरिज़ अनिल जाहिलीन और किनारा कर जाहिलों से। ये जो जाहिल बंदों से झगड़ा है ना चंद वजहों से दिल मुर्दा हो जाता है। उसमें से एक वजह ये भी है कि जाहिल बंदे से बहस करना औरतों की महफिल ज्यादा अटेंड करना और कब्रिस्तान में हंसी मजाक करना। ये तीनों वजूहात ऐसी हैं जिससे बंदे का दिल क्या हो जाता है मुर्दा हो जाता है। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी आपके उम्मती भी इनको फरमा दीजिए कि माफ करने की आदत डाल लीजिए और नेकी के कामों का हुक्म दीजिए और जहलों से किनारा कश हो जाइए। व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतान अगर उकसाए जनाब को शैतान का कोई वसवसा नज़गुन यानी गुस्सा दिलाए आप सारी कायनात के सरदार है अगर फिर भी आपको गुस्सा आने लगे शैतान कोई साजिश करने लगे फस्तइज़ बिल्लाह किसकी पनाह में आ जाए अल्लाह की पनाह में आ जाया करें। दो बंदे लड़ रहे थे सामने मेरे नबी ने फरमाया मेरे पास एक ऐसा जुमला है अगर इनमें से कोई एक पढ़ ले तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब उनमें से एक को बताया गया कि पढ़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये है अल्लाह की पनाह। अऊज़ु बिल्लाह शैतान के लिए तलवार है शैतान के लिए क्या है तलवार है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये अल्लाह की रहमत की दीवार है। जो कहते हैं हमारे पैसे जिन चुरा लेते हैं अक्सर जिन होते नहीं हो जिन्नी होती हैं जो चुरा लेती हैं। तो बहरहाल उसमें जब पैसा वैसा कोई भी चीज़ ऐसी रखें जिससे खतरा हो कि गुम न हो जाए तो वहाँ पे औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें। कोई भी अच्छी चीज़ रखते हुए आप अपनी सेफ अलमारी में ये जहाँ भी रखते हैं तो वहाँ औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें और उठाते हुए क्या पढ़ लिया करें बिस्मिल्लाह के समानिया को खर्चा देता करो इंशाअल्लाह ना चीज़ा
یہ بھی بڑا بچڑا رولا ہوتا ہے کچھ دیر وقت پہ جانا. تو بہرحال جو اس لیے جو ایسے جو ہے نا دشمن جنات میں سے وہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غائب ہو جاتے ہیں. جو دوسرے دشمن ہیں وہ غائب نہیں ہوتے, وہ اور نیڑے ہوتے ہیں. پڑھی گا تو پڑھی گا مک لینا تیرے نال عید آدھی پہ جوڑے نے اس لے دیتا ہے نال یہ کوئی حل کر سائے جی بڑی بھاری ہے راتی سوتے میں کر سائے. اللہ اکبر. چلے نہیں شرعی حکم یہ ہے کہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ جو آپ خود اچھا کھانا کھائیں, گھر والوں کو بھی کھلائیں, لباس لیں, یا تو پھر آپ کو نصیحت کہ آپ بھی نہ لیندے تم بھی بیٹھی رہو گھر والے تو پھر یہ الگ بات ہے. لیکن اگر وسائل گنجائش ہوں تو اچھا لباس پہننا چاہیے, اس کے اپنے برکات ہیں جناب. تو یہ 3 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں. اگر کہتے ہو کہ ٹائم کتنا بلا رہتا ہے 10 منٹ, کتنا ٹائم 10-12 منٹ ہے یار. میں سورت کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں. یہ تائیدات دکھانے کا ارادہ تھا لیکن چلو نوٹ فرما لیں آپ. ایک سورت اس طرح مزہ نہیں آ گیا, چلو نکالیں 18واں پارہ نکالیں سورت المؤمنون آیت نمبر 96. جہاں بھی اللہ نے اخلاق اور اچھی گفتگو کا ذکر کیا ہے کہ تم اچھا رویہ اختیار کرو. صفحہ نمبر 314 واہ رحمان واہ. ٹرین ہو گیا کہ بندہ قیمتی خدا کا اس کو میں نا بندے جوڑنا اس طرح کے ہم پھٹے چل جائیں. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں بھی اچھے اخلاق کا ذکر ہے کہ تم اچھا رویہ اختیار کرو. یہ بندہ اچھا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ گالیاں نکال رہا ہے, اس نے 2 نکالی, میں نے 5 نکالی, یہ تو دونوں چبل ہو گئے نا. اب شرعی حکم کیا ہے ذرا یہ دیکھیں. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, دور کیجئے ایسی بات سے جو بہتر ہے بری بات کو. اگر کوئی بندہ برائی اختیار کر رہا ہے, گالی گلوچ نکال رہا ہے, آپ اچھے انداز میں اسے سمجھائیں بھائی جان یہ گالیاں نہ نکالیں, یہ برا عمل ہے, یا سیڈ پہ ہو جائیں. نحن اعلم بما یصفون, ہم خوب جانتے ہیں جو یہ باتیں کہتے ہیں. او میرا نبی, او میرے نبی کا چاہنے والا, اگر شیطان تجھ پہ حملہ کرنے لگے کہ وہ گالیاں نکال رہا ہے تم بھی جوابی کاروائی کر, تو یہ وظیفہ پڑھا کرو. کون سا؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ, اور کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب اعوذ بک, پناہ چاہتا ہوں میں تیری من همزات الشیاطین, شیطانی وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن یحضرون, اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری اے میرے رب اس سے کہ وہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں, وہ مجھ پہ حملہ کرنا تو کجا, میں تیری دفاع میں آنا چاہتا ہوں, تیری رحمت کی چادر کے نیچے آنا چاہتا ہوں. اگر شیطان غلبہ کرنے لگے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو, اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. یہ طریقہ ہے قرآن کا. ایک اور حوالہ دکھانا چاہتا ہوں, یہ سورۃ حامیم سجدہ ہے 24واں پارہ ہے, آیت کریمہ کا نمبر 36 ہے. جہاں اچھے اخلاق کی دعوت دی گئی, ساتھ یہ وظیفہ بھی بتایا گیا کہ میری پناہ میں آنا ورنہ شیطان تمہاری محنت ضائع کر دے گا. اللہ اللہ. آیت نمبر 34 سے معنی کرنے لگا ہوں. 34 سے جی 433 بابا دوبارہ زندہ باد. چلے جی ہمت فرمائیں چاہتا ہوں کہ سورت مکمل ہو جاتی. فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اور نہیں ہے برابر ہو سکتی بھلائی اور برائی. ایک بندہ اچھا عمل کرتا ہے ایک برا, دونوں برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن, جواب دو اس طریقے سے جو بہتر ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, پھر اس صورت میں کہ وہ شخص اور آپ کی اس میں دشمنی ہے, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, ہو جائے گا وہ جناب کا قریبی دوست. اگر ایک بندہ برا رویہ اختیار کر رہا ہے, آپ اگر اس کو اچھے لفظوں میں جواب دیں گے وہ خود ہی شرمسار ہو جائے گا کہ میں ہی غلط ہوں, وہ تو اچھا بندہ ہے. آگے چلیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, نہیں نصیب ہوتی یہ بات یعنی اچھا اخلاق اچھا کردار, إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, مگر ان لوگوں کو جو صبر اختیار کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ,
अलीम, नहीं नसीब होती ये सिफत मगर बड़े आला नसीब वालों को हम अच्छा अखलाक अता करते हैं। अब तवज्जो चाहता हूँ, अगर शैतान फिर हमला करने लगे, दिल करे कि मैं भी इसको उसी तरह जवाब दूं, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन, अगर वरगलाए तुझे शैतान कोई वसवसा डाले, फस्तइज़ बिल्लाह, फिर किसकी पनाह में आ जा? अल्लाह की पनाह में आ जा। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो अल्लाह सब कुछ सुनने वाला है, हर बात जानने वाला है। और सबक की तरफ खुलासा कलाम, अगर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कोई ऐसा माहौल बन गया है, आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हो तो चल पड़े, वुजू कर लें, औज़ु बिल्लाह पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ साथ रहेगी। ये जो तलाक के मसले होते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये अक्सर बंदा जब बावजू नहीं होता, यानी नापाकी की हालत में होता है और शैतान का तसल्लुत होता है, ऐसे मराहिल में तलाक के वाक़या होती हैं। अगर झगड़े के दौरान कोई मियां बीवी में से एक बंदा खास तौर पे मर्द औज़ु बिल्लाह पढ़े और महफिल छोड़ दे तो इंशाअल्लाह बरकत आएंगी। एक औरत कहती थी, मियाँ साहब किसी एक बंदे के पास गई तो मुझे कोई वजीफ़ा बता दे, मैं एक लड़ाई रहती है अपनी सास साहबा के साथ। उसने कहा बात सुन, ये मैंने तुझे कलाम लिख के दी है ना, इसको अपनी दाढ़ों के नीचे दबा के रखना है, जब वो तुझसे लड़ने लगे ना, तूने दबाना जोर से, उसकी ज़बान बंद हो जाएगी। अब वो ही ना, एक वो बेचारी बूढ़ी कोई एक बात करती ना करती कि फर 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 फर। अब जब इसने वो वजीफा लिया ना, वो हालांकि सादा कागज था, वो बंदा समझदार था, उसने कहा सादा कागज, उसने कहा मैंने बड़ी वीआईपी कलाम लिखी है, आप इसको दबा के रखिए, जी मैं बुढ़ी का लिए कटे और दबाए, उसे कहे सुन के पै गए इधर फ्यूज हो गया, बोलती का अखिरी बुढ़ी आ कहे मैं सिर खपाई रख दिया, की लड़ना कहती है बड़ा वजीफा कामयाब हो सका, तेरी चार चार बंद हो गई, तरौलब हो गई। यही तो मसला होता है। अब थोड़ा सा सब्र बंदा अगर कर ले तो झगड़ा खत्म। अब मसलन मियाँ बीवी में कुछ इतनी सेटिंग तो होनी चाहिए, मसलन मर्द अगर गुस्से में है तो औरत को चाहिए हमेशा वो अपनी मनवाती है। आज अगर किसी बात पे वो एहतजाज कर रहा है, सुन ले थोड़ा सा, जब उसका माहौल ठीक हो जाएगा फिर अपनी मनवा लेना। अगर इसी तरह औरत जज्बात में है तो ये इसका मतलब नहीं कि मैं रन मुरीदा थोड़ा जा कदी कतरा डैन मछली खली साइड दो है, थोड़ा सा उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा फिर मामला ठीक हो जाएगा। अब तुम दोनों गर्म तारे मिलाओगे फिर सारी वायरिंग सड़ जानी। फिर उस्ताद जी त्रै तलाक दी वधे हैं, हुण ईद किवें गुजारी है? हुण उस्ताद विचों टप्पे तो अपनी खड़ा हुए, उस बेचारे को सीधी दसड़ी को मैं अपनी ईद क्यों मनावा। मसला ये होता है अगर थोड़ा सा हम शरीया अहकामात पे अमल करें, खुदा की कसम तलाक न हो। तलाकें तब होती हैं जब हमें दीन का पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। आज के बाद आप अपना वजीफा बना लें। और एक मसला ये भी सुने, जो कहता है हर वक्त मेरे ऊपर गंदे ख्यालात वसवसे आते रहते हैं, मैं नमाज में भी हूँ तो औज़ु बिल्लाह को तवज्जो से पढ़ा करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अगर शैतान का ज्यादा गलबा हो तो सुबह नमाज से पहले नाफ पे हाथ रखे वुजू करने के बाद फिर जोर से दबा के औज़ु बिल्लाह 21 बार पढ़े, इंशाअल्लाह शयातीनी सारे हमले खत्म हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाह से बड़ा कोई हथियार नहीं है, अल्लाह की पनाह से बड़ी कोई पनाह नहीं है। जब अल्लाह अपने नबी को ये वज़ैफ समझा रहा है तो हमें भी ये वज़ैफ करने चाहिए। और सोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ें, सोने से पहले मुअव्विज़तैन आखिरी 2 सूरतें पढ़ें, ताकि आपकी और आपके पूरे अहले खाना की अल्लाह हिफाजत फरमा के रखे तमाम शयातीन के अमलों से। अब कितना टाइम है? खत्म ही एक आयत पढ़ता हूँ, चलो फिर ऐसा हो कि आप इफ्तारी रास्ते दो। फरमाया व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन, अगर उकसाए तुझको शैतान कोई वसवसा डाले, फस्तइज़ बिल्लाह, फौरन अल्लाह की पनाह में आ जाया कर। इन्नहु समीउन अलीम, क्योंकि बेशक वो अल्लाह ही सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतान, और बेशक वो लोग जो मुत्तकी हैं अगर छू भी जाता है उनको कोई वसवसा, कोई शैतान का वसवसा है, तज़क्करू, फौरन वो चौंक उठते हैं, अल्लाह की अज़मत जलाल सामने आ जाता है। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, फिर अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं कि शैतान ये लड़ाई करवाना चाहता है। व इख़वानुहुम, और उनके भाई यमुद्दूनहुम, उन्हें खींचते हैं फिल गय्य, सरकशी के अंदर। सुम्मा ला युक्सिरून, फिर वो उन्हें भटकाने में कोताही नहीं करते। बाकी इंशाल्लाह आगे मसला किरात खल्फल इमाम है, चलो ये फिर थोड़ा सा सुबह दोहरा लेंगे इसे, और कुछ सबक आप भी पढ़ेंगे। अल्लाह वाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल इंशाल्लाह
تکمیلی یعنی دعا بھی ہے، تو اس میں جہاں کوئی اسٹاف بھی کریں گے انشاءاللہ، اور 2 بچوں کی قرآن پاک انہوں نے تکمیل کیا، ان کی دعا بھی ہے، اکٹھی دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آخر دعا بنا دیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری کمیوں کو تنگ معاف فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جتنے مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی جولیاں رحمتوں سے آباد و شاد فرمائے۔ یہ جہنم سے نجات والا عشرہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے، اللہ گناہوں والی زندگی سے نجات تامہ عطا فرمائے، تقوی پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائے، اپنی رضائے کامل والی زندگی عطا فرمائے، آقا کی شریعت والی زندگی عطا فرمائے، سب کی ضروریات غیب سے پوری فرما دے، تمام کی کمیاں بیشیاں معاف فرمائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم انک غفور تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔